الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العظيم. معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا خادم امام قاسم عام سب حضرات کو رمضان المبارک کی آمد کی مبارکباد دیتا ہوں، اور ساتھ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم کو رمضان المبارک کا مہینہ خیر و عافیت سے نصیب فرمائے، اور پورا مہینہ عبادت، ذکر و تلاوت، تراویح، روزے اور وغیرہ عبادات میں گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، رمضان سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر لینا چاہیے، اور وہ تیاری یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے لیے کھانے پینے وغیرہ کی حلال تھی، جائز تھی، اس سے بھی ہمیں رمضان میں منع کر دیا ہے، ایک مخصوص وقت کے لیے منع کر دیا ہے۔ تو ہم یہ سوچیں کہ جو چیزیں ہمارے لیے جائز تھی اس کو بھی جب منع کر دیا، حرام کر دیا روزے کی حالت میں، تو جو چیزیں پہلے سے حرام ہی ہے، جائز ہی نہیں ہے، وہ کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ تہیہ اور پکا ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم رمضان کے اعزاز میں، رمضان کے رسپیکٹ میں وہ ساری چیزیں چھوڑ دیں گے جو رمضان سے پہلے ہم کرتے تھے۔ رمضان سے پہلے بھی نہیں کرنا چاہیے، غیر رمضان میں بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن مبارک وقت میں اس کی شناعت اور برائی اور قباحت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ بہت ہی احتیاط سے پاس کرے، نہ کسی کی غیبت ہو، چغلی ہو، اپنی زبان کو، اپنے سوشل میڈیا کو، اسی طرح فون وغیرہ کو بالکل ہی ناجائز اور غیر ضروری کاموں میں استعمال نہ کرے، ورنہ روح روزہ ختم ہو جائے گی۔ کوئی مفتی تو یہ کہہ دے گا کہ تمہارا روزہ ہو گیا، لیکن ان تمام چیزوں میں اگر ہم مشغول ہوں گے تو پھر روح روزہ، اصل جو روح روزے کی روح ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جھوٹ بولے تو اس کے روزے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ نے حدیث بھی سنی ہوگی کہ غیبت سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو کون سا روزہ جو روح ہوتی حقیقت میں وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے آج کل بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا پر، کلپ پر، واٹس ایپ پر، ادھر سے ادھر گالی گلوچ بولنا ہوتا ہے، جھگڑا کرنا ہوتا ہے، کسی کے بارے میں برے کلمات کہتے ہیں۔ تو ان سب سے رمضان سے پہلے ہی تہیہ اور پکا ارادہ کر لے کہ میں رمضان کا پورا احترام اور ادب کروں گا، رسپیکٹ کروں گا، اور ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ کر ہمارے روزے کی حفاظت کریں گے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ روزے سے، رمضان سے تقوی حاصل کرنا اصل مقصد ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہم اپنی زندگی تقوی کے ساتھ گزارے۔ اس لیے یہ پورا ایک مہینہ پریپریشن کا ہے بعد کے 11 منتھس کے لیے۔ تو پورے اہتمام کے ساتھ، پورے رمضان کے امپورٹنس کے ساتھ اس کو سمجھ کر، صدقہ اور خیرات کرا کے، ذکر و تلاوت میں مشغول رہ کر، اپنے آپ کی ہر طرح سے حفاظت کر کے تقوی کی زندگی حاصل کرے، جو ہمیں 11 مہینے بھی مدد دینے والی ہو سکتی ہے۔ یہ دو چیزوں کا خاص خیال رکھے کہ اتنا عظیم الشان مہمان اللہ نے ہمارے یہاں بھیجا ہے، تو اس کا جیسا ویلکم کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اسی طرح ہم اس کا ویلکم کریں۔ دوسری بات، ضروری باتیں جو ہم جس مسجد سے متعلق ہے، جامع ابوبکر صدیق اسکابرو، اس کے انتظام کی لائن سے کچھ باتیں میں کہنا چاہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہو کہ حالات یہ چل رہے ہیں، اور گورنمنٹ کی طرف سے، ہیلتھ کی طرف سے
کچھ ریسٹرکشن بھی ہے نماز کے لیے، تراویح کے لیے، اس لیے میں چند ضروری اعلانات بھی اس کے ذریعے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، آپ کے کان میں ڈالتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ کر انتظامیہ سے تعاون کا معاملہ کریں گے۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ نمازوں کا مسئلہ ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ 15% کی اجازت ہے، تو تقریباً 220 آدمیوں کی اجازت ہے، اور وہ بھی ساری بلڈنگ سے مل کر۔ اس لیے انتظامیہ نے طے کیا ہے کہ فجر، ظہر اور عصر کی 2 جماعتیں ہوگی، اور دونوں جماعتوں کے ٹائمنگ بھی طے کر دیے جائیں گے، اعلان کر دیے جائیں گے، تاکہ کسی کو باہر کھڑے رہ کر انتظار نہ کرنا پڑے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ رمضان میں خاص کر کے مسئلہ تراویح کا آتا ہے، تو تراویح کے لیے پہلے ایک تو میں یہ آپ سے درخواست کروں گا کہ جو بھی حالات ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے تو رحمت بن کر آتے ہیں، تو یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ اپنے گھروں کو قرآن کریم کا مرکز بناؤ، قرآن کریم کی تلاوت کا مرکز بناؤ۔ حدیث میں ہے کہ جن گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے، فرشتوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے دنیا والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ اپنے گھروں میں کچھ حفاظ کو بلا کر اپنے گھروں میں پورا قرآن تراویح میں سنیں، اور تراویح گھروں میں پڑھیں، تاکہ مسجد کے اندر وہ رش نہ ہو۔ اور انشاءاللہ العزیز اس مجبوری کی وجہ سے اگر ہم ایسا کرنے پر مجبور ہو گئے، اس کی وجہ سے کریں گے، تو اللہ تعالیٰ پورا ذات سے امید ہے، اللہ کی ذات سے، کہ پورا ثواب ہمیں عنایت فرمائیں گے اور محروم نہیں رکھیں گے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں حفاظ بھی بہت ہے، اس لیے اطراف کے حفاظ کو یہ موقع بھی ملے گا قرآن مجید کو سنانے کا، اور آپ حضرات کے گھروں میں اگر آپ انتظام کریں گے، اپارٹمنٹ میں انتظام کریں گے، تو پھر یہ ایک باعث برکت بھی ہوگا کہ پورا قرآن مجید آپ کے گھر میں تلاوت ہوگا، گھر کے سارے افراد فیملی کے ساتھ اس کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اول تو یہ درخواست ہے کہ یہ کرے، اور جو حضرات مسجد میں آنا چاہے تو ان کے لیے بھی یہ ہے کہ جو ہمارے بزرگ ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں، جو 5 وقت کے پابند ہیں، ان کی تو تھوڑی رعایت کی جائے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی سفید داڑھی والوں کی رعایت کرتے ہیں، تو ان کی رعایت اس طرح کریں گے کہ ہو سکتا ہے ان کو کچھ پاس دے دی جائے کہ وہ اندر آ جائے اور پہلے آ سکتے ہیں۔ باقی دوسروں کے لیے یہ طے کیا ہے کہ فس کم فس آئیں گے، اور جہاں جتنی تعداد ضروری ہے اتنی اگر آ جائے، ہو جائے، تو پھر دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب آئے بھی تو چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، روزے سے تھکے ہوئے ہوں گے، اس لیے اپنے آپ کو قابو میں رکھیں گے، جھگڑا وغیرہ، تلخ کلامی، سخت کلامی سے پرہیز کریں، اور اپنے روزے کو، اپنی تراویح کو، اپنے رمضان کے مہینے کو بگاڑے نہیں، بلکہ جتنا ممکن ہو تقوی کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ اس مہینے کو گزارے۔ اور جب مسجد میں آئے تو مسجد میں بھی احتیاط یہ رکھے کہ آپ ڈسٹنس سے ساتھ ہو، ماسک پہنے ہوئے ہو، مسلح اپنے لائے ہوئے ہو، اور گھر ہی پر سے وضو اور واش روم وغیرہ سے فارغ ہو کر آئے ہوں۔ مسجد کا وضو ایریا اور واش روم وغیرہ بند ہوگا، وہاں اجازت نہیں ہوگی، اس لیے اپنے گھر سے ہی فراغت کے بعد مسجد میں تشریف لائیں گے، اور پانی کی بوتل بھی اپنے گھر سے ہی ساتھ لائیں گے۔ مسجد کی طرف سے پانی تراویح کے وقت اس کا انتظام نہیں کیا جائے گا، بوتلیں نہیں دی جائے گی۔ ہاں، افطاری میں بھی یہ خیال رکھے کہ کوئی اپنے ساتھ کسی قسم کا کھانا وغیرہ نہ لائے۔ مسجد کی طرف سے انشاءاللہ افطاری کے لیے جماعت خانے میں ہی، مسجد کی جگہ میں ہی ایک ایک کھجور اور پانی دے دیا جائے گا، اس سے افطار کر لیں، اور نماز کے بعد سنت ادا فرما کر اپنے گھر تشریف لے جائے، اور مسجد جو ہے آدھے گھنٹے کے لیے عشاء کے آدھے گھنٹے پہلے کھولی جائے گی، مغرب بعد بند کر دی جائے گی، اور عشاء کے آدھے گھنٹے پہلے مسجد
کھول دی جائے گی۔ اس لیے مغرب کے بعد جلدی فراغت کر کے سنن وغیرہ پڑھ کے گھر تشریف لے جائے، اور گھر سے فراغت کے بعد عشاء کے وقت آپ مسجد میں آ جائے تراویح کے لیے۔ تراویح کے لیے بھی یہ خیال میں رہے کہ اندر 14 ایئرس کا کوئی بھی بچہ اپنے ساتھ نہ لائے۔ 14 اور اب تو آ سکتے ہیں، لیکن 14 سے جو اندر ہے ان کو ساتھ نہ لائے۔ یہ بالکل اس کا اہتمام کرے، اس کا خیال رکھے، ورنہ یہ ہوگا کہ دروازے سے واپس کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ اس لیے پہلے سے ہی ان کا انتظام کر دے کہ اپنے جو بچے 14 کے ہو اس کا انتظام بھی تراویح کا کہیں اور کر لیا جائے۔ اور جو حضرات صرف 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، میری تو ان سے درخواست ہے کہ آپ بھی 20 رکعت پڑھتے ہو جائے، تاکہ پورا قرآن مجید ایک رمضان میں سننے کا آپ کو موقع ملتا ہے۔ یہ بڑا اچھا موقع ہے اللہ کی طرف سے کہ سال میں ہمیں اتنی تلاوت کا موقع نہیں ملتا، لیکن رمضان میں تراویح کے برکت سے، حفاظ کرام کے برکت سے ہمیں پورا قرآن مجید سننے کا موقع ملتا ہے۔ تو میں ان حضرات سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ یا تو پوری 20 رکعت پڑھے، اور اگر 8 ہی پڑھنا ہے تو ان کے لیے یہ انتظام کیا ہے کہ وہ جم کے دروازے سے داخل ہو، عشاء بھی وہیں پڑھے، اور اپنی 8 رکعت تراویح بھی اسی امام کے پیچھے جو مین مسجد کے ہال میں ہوتی ہے اسی کے پیچھے 8 رکعت پڑھ لے، اور پھر آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن پھر عرض کروں گا کہ 20 رکعت پڑھنا بہت ہی اچھا ہے، آپ 20 رکعت پڑھیں تاکہ پورا قرآن مجید اللہ کا کلام آپ پورا سن سکے رمضان کے مہینے میں۔ تو اس کا بھی خیال رہے کہ جو حضرات اس 8 کی نیت سے آتے ہیں وہ جم کے دروازے سے جم میں چلے جائے، اور وہاں پر عشاء اور تراویح پڑھ کے پھر آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ نماز سے فراغت کے بعد، تراویح سے فراغت کے بعد بھی کوئی مسجد میں زیادہ نہ رکے، کیونکہ یہ جتنے بھی ہمارے لیے پابندیاں لگی ہوئی ہے مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ اس میں جو ہے ہمیں پابندی کرنا ضروری ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس حالات سے ہم سے ہٹا دے، اور اللہ تعالیٰ پھر وہی ہمیں فری مسجد اپنی نصیب فرما دے کہ آدمی رات دن اسی میں مسجد کو آباد کرنے کے عمل کرتے رہے۔ یہ چند ضروری باتیں تھیں، اور دوسری اگر کوئی ضروری بات یاد آ جائے گی تو انشاءاللہ کل جمعہ میں بھی عرض کر دوں گا، بتا دوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم سب مل کر دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں نصیب فرمائے، اور خیر و عافیت کے ساتھ پورے مہینے عبادت وغیرہ کی توفیق بھی نصیب فرمائے، اور کوئی ایسا واقعہ حادثہ نہ ہونے پائے کہ جو رمضان کے رسپیکٹ کے خلاف ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور والنٹیئرز جتنے بھی ہوں گے ان والنٹیئر کو آپ جو ہیں اپنا آدمی سمجھ کر وہ جو ہدایت کرے، وہ جو ڈائریکشن دے، اس پر خوشی سے عمل کرے، اس پر کوئی چون و چرا نہ کرے، اس لیے کہ یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں کرتے بلکہ انتظامیہ نے جو طے کیا ہوتا ہے اسی پر عمل کیا جاتا ہے، اور یہ ہم سب کے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی سمجھ نصیب فرمائے۔ تو یہ چند ضروری باتیں اور چند ضروری اعلان تھے جو میں نے اس وقت ذکر کر دیے، اور اب جو بھی کچھ یاد آئے گا تو انشاءاللہ میں جمعہ کی وقت پھر آپ کو یاد دہانی کرا دوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مبارک مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ اس کو گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہر اچھے کام کی توفیق دے ہوئے ہر برے کام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے کاموں کی توفیق نصیب فرمائے جو ہمیں روح روزہ نصیب فرمائے، اور ہر ایسے کام سے حفاظت فرمائے جو روح روزے کو ختم کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔